پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ عزیز سامعین، شاہین غوری اور ندیم شاکر کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام، اور ہم آپ کو پروگرام ایمان کا بانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، ہمیں خوشی ہے کہ آپ باقاعدگی سے پروگرام کو سنتے ہیں اور مختلف ذرائع سے اپنی رائے کا اظہار بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ کی قیمتی آراء اور آپ کے شخصی تجربات ہمارے لیے انتہائی قابل قدر ہیں، اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ انسانوں کے لیے خدا کے نجات بخش منصوبے کے بارے میں بڑی دلچسپی سے سیکھ رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ خدا نے اپنا روح القدس رسولوں پر اس وقت بھیجا جب وہ یروشلم شہر میں ایک جماعت کی صورت میں دعا کر رہے تھے کہ اس گھر میں یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور پھر آگ کی زبانیں ان کے سروں پر آ کر ٹھہر گئیں اور وہ غیر زبانوں میں بولنے لگے۔ اس وقت یروشلم میں بہت سی قوموں کے لوگ موجود تھے جو یروشلم میں خدا کی عبادت کرنے اور عید فصح منانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب تیز ہوا کی آواز سنائی دی تو لوگ ایک ساتھ دوڑتے ہوئے یہ دیکھنے آئے کہ کیا ہوا ہے، اور وہ رسولوں کو سن کر بہت حیران ہوئے کہ گلیلی کہلائے جانے والے خداوند یسوع کے شاگرد کیسے دنیا بھر کی دیگر زبانیں بول سکتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، ان لوگوں میں سے بعض نے کہا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، ہم گلیل کے ان آدمیوں کو اپنی زبانوں میں بات کرتے سن رہے ہیں۔ لیکن کچھ اور لوگوں نے کہا یہ لوگ تو تازہ مے کے نشے میں ہیں۔ تو ان 11 میں سے مقدس پطرس رسول نے کھڑے ہو کر ان لوگوں کے مجمع کے ساتھ بات کی، جن کے بارے میں اعمال کی کتاب کے 2 باب کی 15ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ جیسا تم سمجھتے ہو کہ یہ نشے میں ہے، نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڑھے خواب دیکھیں گے۔ عزیز سامعین، مقدس پطرس نے اس وقت اکٹھے ہونے والے لوگوں کے ساتھ اپنی بات کو جاری رکھا۔ میں چاہوں گی کہ آپ کے لیے اعمال کی کتاب اس کے 2 باب کی 22ویں تا 24ویں آیت سے تلاوت کروں کہ آپ خداوند یسوع کے متعلق مقدس پطرس کی گواہی کو غور سے سن سکیں۔ لکھا ہے، اے اسرائیلیو، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے۔ چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا۔ مقدس پطرس نے آج سے کئی سال پہلے یروشلم میں اس دن ایک بڑے ہجوم سے بات کی۔ اس نے انہیں یاد دلایا کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے یسوع کو خدا کی قدرت سے بہت سے معجزات کرتے دیکھا تھا، لیکن انہوں نے یسوع کو رومی گورنر پلاطس کے حوالے کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا تاکہ وہ مصلوب کیا جائے۔ پطرس نے پھر اپنے سامعین کو یاد دلایا کہ خدا نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا ہے، اور اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 29ویں آیت کے مطابق مقدس پطرس نے کہا، اے بھائیو، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ موا اور دفن بھی ہوا، اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ جب داؤد نے یہ ذکر کیا کہ جسم کے سڑنے کی نوبت نہیں آئے گی، تو اس کا اشارہ اپنی طرف نہیں بلکہ مسیح کے جسم کی طرف تھا، جو سڑا نہیں بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ جی تو سامعین، ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ایک خوبصورت گیت سنیں، اور گیت کے بعد اپنی گفتگو کا باقی سلسلہ جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے۔
ابھی ہم ایک اچھا سا گیت سن رہے تھے، اور سامعین اگر ہم اپنی بات کو پھر وہیں سے شروع کریں تو ہم اعمال کی کتاب میں سے کچھ باتیں دے رہے تھے۔ ابھی پھر دوسرے باب کی 36ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ سامعین، ہم نے سنا کہ کیسے مقدس پطرس نے روح القدس کی دلیری اور ہدایت پا کر مسیح خداوند کے اختیار اور قدرت کے بارے میں گواہی دی جسے اس زمانہ کے لوگوں نے مصلوب کیا، اور کس طرح اس کی اس منادی کے نتیجے میں 3000 لوگ یسوع پر ایمان لے آئے۔ جی شاہین، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کا تبدیل ہو جانا اور جانوں کا موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہونا صرف اور صرف روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے ممکن ہوا، چونکہ روح القدس قدرت والا خدا ہے جو صدیوں سے کلام کو اس دنیا میں لے کر آنے کا ذمہ دار ہے، اور جب وہ کلام میں تاثیر پیدا کرتا ہے اور دلوں کو اس کلام پر ایمان لانے کے لیے تیار کرتا ہے تو ایسا کام ہوتا ہے جو سمجھ سے بالکل باہر ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور اسی ہی سبب سے مفوق الفطرت طور پر شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں نازل ہوئی اور رسولوں پر ٹھہر گئیں، جس کے نتیجے میں دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں خداوند کی سچائی کو سنا اور بتھیرے ایمان لے آئے۔ اور ایسا اس لیے ہوا کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے ایک وعدہ کیا تھا جسے ہم یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کی 16ویں آیت میں اس طرح سے پڑھتے ہیں، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ یہی وہ دوسرا مددگار ہے جو یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 10 دن بعد عید پینتیکوست کے دن نازل ہوا، اور اس نے انہیں ایسی قدرت سے بھر دیا جس کا کوئی ثانی نہیں۔ جی ندیم صاحب، اور جب ہم یسوع کے آسمان پر جاتے وقت اس کے آخری الفاظ کا مطالعہ کرتے ہیں جو اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت میں درج ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے فرمایا تھا کہ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہی وہ دوسرا مددگار ہے کہ جب وہ نازل ہوا تو اس نے رسولوں کو تمام دنیا میں یسوع کی گواہی کے لیے بڑی قدرت کے ساتھ استعمال کیا۔ عزیز سامعین، مقدس رسولوں کی اس گواہی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے منجی اور خداوند کی صلیبی موت اور موت پر بڑی قدرت کے ساتھ فتح کو نظر انداز کر کے ہلاک نہ ہوں، بلکہ یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کریں۔ سامعین، خداوند یسوع جو کہ خدا تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ ہمارے لیے ہوا کہ ہم اس کے کفارے کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی اور کثرت کی برکات کو حاصل کریں۔ یوحنا کی انجیل کے 16ویں باب کی 13ویں آیت میں روح القدس کو سچائی کے روح کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو کلام کی ان سچائیوں کو قبول کرنے والا دل عنایت فرمائے تاکہ ان پروگرامز کے توسط سے آپ خدا کی پہچان میں آگے بڑھ سکیں۔ جی سامعین، ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے حسب معمول آپ ہمارے پروگرام کا ایڈریس نوٹ کر لیں تاکہ ہم تک اپنی قیمتی آراء کو بھیج سکیں اور ہمیں بھی یہ پتہ چل سکے کہ آپ کتنی دلچسپی سے پروگرام کو سن رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا ایڈریس ہے پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے ہمارا فون نمبر ہے 0305337737 اگلے پروگرام تک کے لیے شاہین غوری اور ندیم شاکر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔